افروز علماء کرام، افراد کرام، شعراء اعظام، طالبان علوم نبوت، محفل پاک میں تمام تشریف فرما حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، مسلمین و مسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام العظيم المتين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں والہانہ انداز میں دل کی شیفتگی و شگفتگی اور زندہ دلی کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے ماقبل علماء کرام کی تقاریر آپ نے سماعت کی اور میرے بعد ابھی ایک کثیر جماعت علماء کرام کی ہے، ان کی تقاریر سماعت کرنا ہے۔ اب اور آپ ایک ایسی محفل اور ایک ایسی مجلس میں تشریف فرما ہے جسے دنیائے سنیت میلاد مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم میلاد مناتے بھی ہیں اور میلاد مانتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو میلاد مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو حرام کہتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو ناجائز کہتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو بدعت کہتے ہیں، اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میلاد مصطفیٰ کنہیا کی جنم کی طرح ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ایک عام مسلمان کی ولادت کو غیر مسلم کی پیدائش سے تشبیہ دینا بھی ایک عام مسلمان کی احانت و توہین سمجھتے ہیں، لیکن وہ امام الانبیاء، جو نبیوں کے بھی امام، جو رسولوں کے بھی امام، جو ملائکہ کے بھی امام، ان کی ولادت پاک کو ایک غیر مسلم سے تشبیہ دے دینا، ایک غیر مسلم کی پیدائش سے تشبیہ دے دینا، آپ خود فیصلہ کریں کیا اس کا ایمان باقی بھی رہتا ہے؟ کیا اس کا ایمان باقی بھی رہ جائے گا؟ ارے وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے میلاد مصطفیٰ منانا، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے میلاد مصطفیٰ منانا، وہ کہتے ہیں حرام ہے میلاد مصطفیٰ منانا، بدعت کہتے ہیں۔ سنو، میلاد مصطفیٰ منانا اس سب سے بڑا اعلان توحید ہے۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں خدا کو ایک ماننے والے ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ منانا سب سے بڑا اعلان توحید بھی ہے اور دعوی توحید بھی ہے۔ ہم بتائیں گے اس طرح سے، اس لیے کہ ہم اللہ کا میلاد نہیں مناتے، رب کا میلاد نہیں بناتے۔ میلاد اس کا ہوتا ہے جس کی ولادت ہو، جس کی پیدائش ہو۔ ارے خدا کا نہ میلاد ہے نہ اس کی پیدائش ہے، خدا وہ ہے جس کا میلاد نہ ہو، خدا وہ ہے جس کی پیدائش نہ ہو۔ ہم مصطفیٰ کا میلاد کر کے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد اس لیے ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے، اور میلاد مصطفیٰ منا کے بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، محبوب خدا۔ کیا کریں؟ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، پیغام ہفتہ الشریعہ کانفرنس، علامہ مولانا یامین احمد قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب جو کہے کہ حرام ہے اسے بتا دینا کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ سب سے بڑا اعلان توحید ہے۔
تو میلاد خدا کا نہیں. ہاں اگر خدا کا میلاد منانے تو حرام ہو سکتا ہے, ناجائز ہو سکتا ہے, اور جس کا میلاد ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو جس کا میلاد ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا, اور جس کا میلاد ہو وہی مخلوق ہوتی ہے. ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں, یہ مصطفیٰ خدا نہیں, محبوب خدا ہے. ہم خدا کا میلاد نہیں مناتے ہیں, اور جو خدا کا میلاد منائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب آئیے آپ دیکھیے اللہ جل شانہ جس کو ایک مانتے ہیں, جو ایک ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, وہ ایک خدا ہے, اور اسی کا فرمان آپ کو سناتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیونکہ یہ بڑے پیر دستگیر کا مہینہ ہے, اولیاء کرام کی نظر و نیاز ہوتی ہے, تو ان کی فضیلت بھی کوئی بتا دی جائے. ان کے بارے میں بھی لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں. اب سنو, رب ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام مجید میں, ہم آج کی اس محفل کے اندر نہ حدیث کا کوئی حوالہ دیں گے, نہ تاریخ کا کوئی حوالہ دیں گے, نہ کسی واقعے کا حوالہ دیں گے. ہم قرآن سے بتائیں گے, اور قرآن نص قطعی ہے, اور نص قطعی جو ہے قطعی دلیل ہوتی ہے, اس کو نہ کوئی کاٹ سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے. توڑنے والے ٹوٹ جائیں گے, کٹنے والے کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن نص قطعی کو, دلیل قطعی کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. الا ان اولیاء اللہ, الا کیا ہے سنیے, الا یہ حرف تنبیہ بھی ہے, اور حرف تاکید بھی ہے, اور انا حرف تاکید ہے, اور قد بھی حرف تاکید ہے, اور لقد بھی حرف تاکید ہے. اب بتانا یہ ہے اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے مضمون کو ایک نہیں بلکہ ڈبل حروف تاکید سے مؤکد فرمایا. اور اللہ کا یہ اصول ہے, اس کا ضابطہ ہے, اس کا قانون ہے, جب کسی آیت کریمہ کے مضمون کو حرف تاکید سے مؤکد کرتا ہے تو سمجھ لو اس آیت کریمہ کے مضمون کے اندر کوئی منکر ضرور موجود ہے, کوئی انکار کرنے والا ضرور موجود ہے. کوئی منکر موجود ہوتا ہے, انکار کرنے والا موجود ہوتا ہے, اس آیت کریمہ کے مضمون کو حرف تاکید سے مؤکد کرتا ہے. تو رب ارشاد فرماتے ہیں الا سن لو, خبردار, ہوشیار, انا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان پر کچھ غم ہے. تو اس آیت کریمہ میں سوال پیدا ہوتا ہے, ڈبل حروف تاکید سے مؤکد کیا, آخر منکر کون ہے, انکار کرنے والا کون ہے؟ تو سن لیجیے دورہ رسول کے اندر, عہد رسول کے اندر, زمانے رسول کے اندر سرے سے ہی ولایت کے لوگ منکر تھے, کفار مکہ منکر تھے, انکار کرنے والے موجود تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے, اب کوئی کہہ سکتا کیسے, اس وقت تو کوئی ولی تھا ہی نہیں, سرے سے کیسے؟ ارے جو میرے نبی کی نبوت کو نہ مانے, وہ نبی کے غلام, وہ جن کی غلامی سے ولایت ملتی ہے, اس کو کیسے مان سکتا ہے؟ وہ ہمارے نبی کی نبوت تو نہیں مانتے تھے, وہ ولایت کو کیسے مانتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ ولی تھا ہی نہیں کوئی, تو سنو, 1,24,000 صحابہ کرام تھے. ہر صحابی ولی ہوتا ہے کیا؟ ہر صحابی ولی ہے, مگر ہر ولی صحابی نہیں. ہر صحابی ولی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, ایمان کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے اور اسی پر وہ فنا ہو جائے, اسے صحابی کہتے ہیں. اور سنو, متقی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان والا ہو, صاحب ایمان ہو, نماز کا پابند ہو, روزے کا پابند ہو, زکات دینے والا ہو, عبادت گزار ہو, زہد و تقویٰ کا پابند ہو, وہ ولی ہوا کرتا ہے. خدا صحابہ سے بڑھ کے کون زہد و تقویٰ والا مل سکتا ہے, کون نمازی مل سکتا ہے, کون زکات دینے والا مل سکتا ہے؟ ارے وہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے, مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی ہے, ان کے زہد کا عالم کیا ہوگا, ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا, ان کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ سے بچ کے کوئی ولی ہے نہ ہو سکتا ہے. تو ہر صحابی ولی ہے, مگر ہر ولی صحابی نہیں. تو پتا چلا کہ اس وقت ہے کیا تمام اہل مکہ جو تھے, تمام کفار مکہ تھے, سرے ہی سے ولایت کے منکر تھے. اس لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کے مضمون کو حرف تاکید سے مؤکد کیا. ایک چیز. اب ڈبل کی بات آئی, تو ڈبل اس وجہ سے کہ اللہ کے علم میں بات تھی,
اللہ علیم و خبیر و بصیر ہے. وہ جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں، آئندہ زمانے میں، مستقبل میں، بھوش میں ایک نام و نہاد مسلمانوں کی ایسی جماعت نکلے گی، ایک ایسی ٹولی نکلے گی جو اولیاء کرام کے اوصاف و کمالات کا انکار کرے گی، ان کی کرامات کا انکار کرے گی، ان کے فیوض و برکات کا انکار کرے گی اور ان کے علوم کا انکار کرے گی. اللہ علیم و خبیر ہے. اس کے علم میں رویت بصری بھی تھی، رویت علمی بھی تھی. رویت بصری کے اعتبار سے اور رویت علمی کے اعتبار سے اللہ کو علم تھا. اسے اللہ نے اس آیت کریمہ کے مضمون کو ڈبل حروف تاکید سے مقرر فرمایا کہ خبردار سمجھ لو اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے. اب آگے سمجھیے. اولیاء، اولیاء کیا ہے؟ اولیاء یہ ولیون کی جمع، ولیون کی جمع ہے. ولی واحد، واحد ایک کو کہتے ہیں، اور جمع جو دو سے زیادہ، ایک اور دو سے زیادہ ہو. تین پر جمعیت کا وقوع ہوتا ہے اور تین سے زیادہ ہو تو ولیون کی جمع ہے اولیاء. ولیون کے معنی کیا ہے؟ قرب. ولیون کے معنی کیا ہے؟ مشاہد. ولیون کے معنی کیا ہے؟ محبت. کیا پتا چلا؟ سن لو، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم. یعنی اللہ سے چاہت رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ سے قرب رکھنے والوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ. سنیے، اللہ نے صرف اولیاء نہیں فرمایا، صرف اولیاء. اگر اولیاء کہہ دیتا رب ذوالجلال تو ولی اللہ بھی شامل ہو جاتے، ولی المنات بھی شامل ہو جاتے، ولی العزیٰ بھی شامل ہو جاتے، ولی الخبر بھی شامل ہو جاتے. بتوں سے چاہت رکھنے والے، بتوں سے محبت کرنے والے، بتوں کی محبت رکھنے والے اور بتوں کے دوست بھی شامل ہو جاتے. اسے اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. اولیاء اللہ کہہ کر کے اللہ نے اولیاء من دون اللہ کو خارج. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. استاد مکرم حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ، استاد مکرم حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ، حافظ قاری شکیل واجد صاحب قبلہ، حافظ قاری سید عارف علی صاحب قبلہ، علامہ مولانا سراج احمد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو اللہ جل شانہ نے اولیاء اللہ کی قید لگائی کہ جو اللہ سے چاہت رکھنے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے قرب رکھنے والے ہیں، ان پر کچھ خوف نہیں، ان پر کچھ غم نہیں. انہیں خوف نہیں لاحق ہوتا، انہیں غم نہیں لاحق ہوتا. اور جو اولیاء من دون اللہ ہے انہیں دنیا میں بھی خوف ہے، مرنے کے بعد بھی خوف لاحق ہوگا، قبر کا بھی خوف ہوگا، حشر کا بھی خوف ہوگا، میزان عمل کا بھی خوف ہوگا اور صراط کا بھی خوف ہوگا اور بے پناہ جہنم کا بھی خوف ہوگا. لیکن یاد رکھو اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم. اب دیکھو اللہ کے ولیوں، اللہ کے ولیوں پر نہ دنیا کا کچھ خوف ہے اور نہ آخرت کا کچھ غم ہے. بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، کوئی ظالم و شاطر کیوں نہ ہو، اللہ کے ولیوں کو اس سے بھی خوف نہیں. کوئی درندہ جانور کیوں نہ ہو اس سے بھی کوئی خوف نہیں. اگر کوئی موذی کیڑا ہو اس سے بھی خوف نہیں. اور یاد رکھو ایک خوف کا وقت بھی آتا ہے جب مرنے کا وقت ہوتا ہے، جو بستر مرگ پر انسان ہوتا ہے. یاد رکھو فرشتوں کو دیکھ کر لرزتا ہے، انسان سے کانپنے لگتا ہے. لیکن یاد رکھو ان کے لیے کیا ہوتا ہے جب بستر مرگ پر اللہ کا ولی ہوتا ہے اور نزع کا وقت ہوتا ہے، آخری سانسیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھو رب ذوالجلال کی طرف سے اسے بشارت ملتی ہے، اسے خوشخبری ملتی ہے. گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تم مت گھبراؤ. ارجعی الی ربک، چھوڑ دو اس دنیا کو جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا. تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف بے خوف و خطر، بے غم ہو کر کے تم پلٹ آؤ. ارجعی الی ربک، کیوں پلٹ آؤ بے خوف و خطر؟ کیوں بغیر بتاؤ کیوں؟ الى ربک راضیۃ مرضیہ، اس لیے کہ رب تم سے راضی ہو گیا ہے، تم رب سے راضی ہو گئے ہو. اب تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیا کہے گا؟ فادخلی فی عبادی،
तुम पलट आओ अपने रब की तरफ, देखो को खतर, मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी, बदखुली फी इबादी, और तुम मेरे नेक बंदों की जमात में शामिल हो जाओ। बदखुली फी इबादी, ये इबाद अब्द की जमा है, यानी मेरे नेक बंदों की जमात में शामिल हो जाओ। देखो को खतर, बदखुली जन्नती, और मेरे नेक बंदे और सालिहीन की जमात में शामिल होकर खुशी खुशी गरामा गरामा कसा कसा मेरी जन्नत में चले आओ। सुभान अल्लाह। मरने के वक्त भी इंसान बेपनाह खौफ में होता है, डर में होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब रखता है जब भी उन पर कोई खौफ नहीं, और जब आखिरत में जाता है जब भी कोई खौफ नहीं। अब जब रूह निकली तो खुश हो गया, अब उसे न कब्र का खौफ है, न हश्र का कोई खौफ है, न मीज़ान अमल का कोई खौफ है, न पुलसिरात से गुजरने का कोई खौफ है, और न जहन्नम का कुछ खौफ है, बल्कि क्यों उसके लिए हर बशारतें होती रहती हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरह, उसके लिए दुनिया में बशारतें होती रहती। तुम खौफ क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए जन्नात बागात हैं, उनके अंदर दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, कुरान है, गिलमान है, किस्म किस्म के मेवे हैं, तुम्हारी नेमतें हैं, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह के वलियों की वो जमात है जिस पर कोई खौफ न दुनिया का होता है और न आखिरत का कोई गम होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तो क्या फरमाता है औलिया अल्लाह कौन है? आमनू व कानू यत्तक़ून। आमनू ये माजी मुतलक का सिगा है, यत्तक़ून काना यकुन माजी में शामिल उतारे में शामिल होता है, तो इस्तेमाली का माना देता है। तो एक तरफ आमनू माजी का सिगा, वो जो ईमान लाए, यत्तक़ून जो डरते हैं, तक़वा माने डरना, तक़वा माने बचना। क्या मतलब? जो ईमान लाए, माजी मुतलक का सिगा इसलिए कि ईमान दायमी होता है, एक बार ईमान ले आए मरते दम तक उसका ईमान कायम रहता है। अगर कुफ्र शर्त न हो, शिर्क न होने पाए तो आखिर तक उसका ईमान बाकी रहता है। इसे माजी मुतलक का सिगा इस्तेमाल किया गया। और तक़वा के माने डरना, तक़वा के माने डरना और बचना। तो पता क्या था? मुत्तकी वो वली वो है जो कुफ्र से डरता रहे, कुफ्र से बचता रहे, शिर्क से बचता रहे, हराम से बचता रहे और नाजायज से बचता रहे, बल्कि यहाँ तक जिसमें हराम का शुबहा भी हो जाए उससे बचता रहे, उसको कहते हैं तक़वा, उसे कहते हैं मोमिन, उसे कहते हैं ईमान वाला। तो रब फरमाता औलिया अल्लाह वो है जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहते हैं, डरना नहीं, डरना डरते रहते हैं। तक़वा के अंदर दवाम है, इस्तिमरार है, इस्तेमाल पाया जाता है। डरना एक बात नहीं, नमाज पढ़ ली एक बात नहीं, नमाज पढ़ते रहना है। तक़वा वो होगा कि नमाज पढ़ ली तो नहीं, जैसे ईमान ले आया तो हो गया, नमाज पढ़ते रहना तक़वा है, रोजे रखते रहना तक़वा है, ज़कात देते रहना तक़वा है, हराम से बचते रहना तक़वा है, नाजायज से बचते रहना तक़वा है, शिर्क से बचते रहना तक़वा है, और कुफ्र से बचते रहना तक़वा है। तो अल्लाह वाले कौन हैं? जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहते हैं, शिर्क से बचते रहते हैं, हराम से बचते रहते हैं, नाजायज से बचते रहते हैं, और जिसमें शुबहा भी हो जाए हराम का उससे भी बचते रहते हैं, वो है अल्लाह वाले। तो जब ऐसे अल्लाह वाले हैं जो अपने ऊपर अल्लाह का खौफ गालिब करते रहते हैं और हर बुरी चीज से बचते रहते हैं और हर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहते हैं, वही मुत्तकी होते हैं, वही अल्लाह वाले होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उन पर से खौफ और गम को अलग हटा दिया करता है। और लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरह, उनके लिए और खौफ रहेगा जिसको हर वक्त खुशखबरियां दी जाए, जन्नत की बशारतें दी जाए। तुम फिक्रमंद क्यों हो? तुम्हारे लिए जन्नात हैं, तुम्हारे लिए निअमतें हैं, तुम्हारे लिए बागात हैं, तुम्हारे लिए दूध की नहरें हैं, तुम्हारे लिए पानी की नहरें। जिसको हर वक्त बशारतें मिलती रहें उसे खौफ कहाँ होगा? वो तो हर वक्त मुस्कुराता रहेगा, हर वक्त खुशखबर रहेगा, कसा कसा मुस्कुराता रहेगा। इसलिए खौफ गालिब हो जाया करता है, उन पर कोई खौफ गालिब नहीं आया करता है। और आगे अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं, रद्दो बदल नहीं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह फरमाता मेरे वलियों पर कुछ खौफ नहीं, कोई गम नहीं, तो याद रखो उन पर गम हो नहीं सकता, उन पर गम हो नहीं सकता, वो तारी नहीं हो सकता। इसलिए ये अल्लाह अपने वादे से मुकरता नहीं है, अपने कलाम के अंदर तब्दील नहीं पैदा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता, इसलिए कि वादा खिलाफी ऐब है, वादा खिलाफी नक्स है, और अल्लाह हर ऐब और नक्स से पाक है। उसे जो कह दिया लोहे की लकीर है, बिल्कुल अकल फैसला है कि अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ तारी नहीं हो सकता, गम तारी नहीं हो सकता, वो ये होता है। तो अल्लाह वालों की जमात
وہ جماعت ہے کہ جن پر کوئی خوف نہیں، جو ان سے منسلک ہو جائے، جو ان سے متصف ہو جائے، جو ان کی مشابہت اختیار کر لے، جو ان سے مناسبت کر لے، تو یاد رکھو وہ بھی بے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایک قرآن کی دلیل آپ کو دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے نسبت قائم کرنے کا، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک پڑھیے، سورہ کہف کو پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہ مولا کیا اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی جانکار ہے؟ کہاں ہے؟ کون؟ وہ خضر ہے۔ کیا اب خضر کے بارے میں آپ سمجھیے، اہل علم کی اکثریت کا قول مختار یہ ہے، اور جو کثیر اہل علم کی جماعت کا قول مختار ہو ان کا وہ قول حجت بنا کرتا ہے، دلیل بنا کرتا ہے۔ اور تمام اہل علم کا قول مختار کیا ہے کہ حضرت خضر یہ ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ کیا ادھر نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی جانکار ہے، رب فرماتا ہاں خضر ہیں۔ اب دیکھو ایک نبی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ یہاں پر منصب نہیں دیکھا جاتا، اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے اور جس کے ذریعے جو جسے چاہے دلا دے۔ اب ایک نبی ایک ولی کے پاس فیض حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لیتے ہیں، اپنے خادم کو لیتے ہیں، اپنے خلیفہ کو لیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک مچھلی لے لو، ایک مری ہوئی مچھلی، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، دو ایسے جانور ہیں جو مردار جائز ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرے مردار جائز نہیں ہے۔ کہ مری ہوئی مچھلی لے لو، اسے کاٹ لو، چھیل لو، بھون لو، پکا لو اور توشہ دان میں رکھ لو۔ حضرت یوشع بن نون علیہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر ایک مچھلی مری ہوئی لی، اسے کاٹا، اسے چھیلا، اسے بھونا، اسے پکایا۔ اب آپ سوچے کیسی مردہ مچھلی تھی؟ کیا مری ہوئی تو تھی، پھر کٹی ہوئی بھی، پھر چھلی ہوئی بھی، پھر بھونی ہوئی بھی، پھر پکی ہوئی بھی۔ اب دیکھیں کیسا اللہ والوں کے بارگاہ ہم جانے کے بعد کیا کرشمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایسی مچھلی توشہ دان میں رکھی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اے یوشع بن نون سنو، میں ہرگز باز نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ مجمع البحرین تک نہ پہنچوں، جب تک کہ دو دریاؤں سنگت تک نہ پہنچوں، جب تک کہ دو دریاؤں کے دھارے تک نہ پہنچوں۔ دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مچھلی مری ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، چھلی ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے، توشے دان کے اندر بند ہے، لیکن چلتے چلتے دو دریاؤں کے دھارے کے پاس پہنچتے ہیں، دو دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچتے ہیں۔ تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، قیام کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے کچھ منزل طے ہو جاتی ہے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب آگے پہنچ جاتے ہیں مجمع البحرین سے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، اور فرماتا ہے اے یوشع بن نون ذرا وہ مچھلی لاؤ جس کو تم نے کاٹا تھا، چھیلا تھا، بھونا تھا، پکایا تھا، توشے دان میں رکھا تھا، لاؤ اسے کھایا جائے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آتا ہے کیا؟ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ آپ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ارے جس دریا کے سنگم کے پاس ہم دونوں بیٹھے تھے، جب وہاں پہنچے تھے اسی مقام پر وہ کٹی ہوئی، مری ہوئی، چھلی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا کے دھارے کے اندر چلی گئی تھی۔ ہم نے آپ کو بتانا بھول گیا تھا، بتا نہیں پائے تھے، تو سنو موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ اے یوشع بن نون سنو، اس مقام اور منزل پر وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، وہی تو حضرت خضر کی منزل تھی، وہی تو مقام حضرت خضر تھا۔ جہاں پر موت کو حیات مل جائے، جہاں پر مردہ چیز کو زندگی مل جائے، وہی ولی کا مقام ہوا کرتا ہے، وہی ولی کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ پتا چلا ولی کا مقام وہ ہے، ولی کا جگہ وہ ہے، اس کی منزل وہ ہوتی ہے، مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے۔ اور پھر وہ ایسی مردہ تھی کہ مری ہوئی بھی تھی، چھلی ہوئی بھی تھی، پکی ہوئی بھی تھی، بھنی ہوئی بھی تھی، دان کے اندر بند بھی تھی، وہ بھی اس مقام پر جب پہنچتی ہے تو اس برکت سے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھے اس مقام پر ایک بات سے بتاتے ہیں، دیکھیں کیوں اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ حضرت خضر نے اس مری ہوئی مچھلی کے اندر پھونک ماری تھی تو زندہ ہو گئی، یا ہاتھ پھیر دیا تھا تو زندہ ہو گئی تھی۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جب کسی چیز پر ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی تھی، جب پھونک مارتے تو شفا مل جاتی تھی، اور بسم اللہ کہتے تو زندہ ہو جاتی تھی۔ آپ کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کا قول نقل فرماتا ہے، بے شک میں مٹی کے پرندے کو بناتا ہوں، پھر
پھونک مارتا ہوں تو پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادر دار اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں اور سفید دار والوں کے دار پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں، شفا مل جاتی ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں نہ پھونکنے کا ذکر ہے نہ ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے، تو ہمارے ذہن کے اندر دو شکلیں آتی ہیں، دو سبیلیں آتی ہیں، دو راستے آتے ہیں۔ ایک راستہ اس میں یہ ہے کیسے وہ مچھلی زندہ ہوئی جو کٹی بھی تھی، چھلی بھی تھی، بھونی بھی تھی، پکی تھی، کیسے زندہ ہوئی؟ ایک شکل یہ ہے، ایک سبیل یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کیا کہ حضرت خضر جو وہاں پر رہتے تھے تو یاد رکھو وہاں کی فضا اور ہوا میں وہ سانسیں لیا کرتے تھے، وہاں کی ہوا اور فضا میں آپ کی جو ہے سانس ملی ہوئی تھی، تو وہ آپ کی وہ فضا وہ ہوا کہ جس میں آپ کی سانس ملی ہوئی تھی، وہ ہوا اس مردہ مچھلی سے ٹچ ہو گئی تو مردہ زندہ ہو گیا، وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اور یا ایک یہ شک ہو سکتی ہے کہ حضرت خضر دریا کے سنگم سے وضو کیا کرتے تھے اور وضو کرتے کرتے آپ کے جسم سے وہ پانی، آپ کے چہرے سے وہ پانی جو ٹچ ہوا اور ٹچ ہو کر وہ مچھلی پر تو چھینٹیں پڑ گئی تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہی تو شکیں ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اب یہ قرآن سے دلیل ہے کہ جہاں پر اللہ کا ولی ہوتا ہے مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے، مردوں کو حیات مل جایا کرتی ہے، بافیض اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے ولیوں کے دربار وہ ہوتے ہیں چاہے وہ زمین کے اوپر ہو اور چاہے زمین کے اندر ہو۔ یاد رکھو اس منزل پر، اس مقام پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو، فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور افطار کی دعا کر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر کہ اللہ کے ولی چاہے زمین پر ہو چاہے زمین کے اندر ہو اس جگہ پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ جاؤ اور کہہ دو اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، سراپا گنہگار ہوں، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اے مالک و مولا اس اپنے محبوب بندے کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اتنا کہہ سکو، اتنا کہہ دو اے مالک و مولا میں گنہگار ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے، اے اللہ کے ولی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ کے ولی کی زبان ہل جائے گی، جب ہلتی ہی اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت، عقیدت، ان سے مطابقت، مقاربت اور ان سے سنگت کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔